بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، صدق اللہ العظیم۔ ایک سائل کی جانب سے سوال کیا گیا تھا کہ میرا نام محمد احمد ہے اور میں فیصل آباد سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بہت عرصے سے بیوی اپنے میکے میں رہائش پذیر تھی اور اب خلا کا مطالبہ کر رہی ہے بغیر کسی عذر کے۔ بیوی کے اپنے من مانی کے حساب سے چلنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہر کام بیوی کے کہنے پر ہی کرے۔ پارٹ ٹائم کھلونوں کی ریڑھی لگاتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ختم کرتے ہیں۔ اگر خلا کے بدلے طلاق بائن دے دی جائے تو عدت کہاں گزارے گی؟ اور بالفرض اگر بیوی شوہر کے گھر پر راضی نہ ہو تو نان نفقہ کس کے ذمے ہے؟ بغیر شرعی عذر کے میکے میں رہ کر خلا کا مطالبہ کرنا اور نان نفقے کا ذمہ شوہر پر ڈالنا درست ہے یا نہیں ہے؟ جواب دے کر مشکور فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورت مسئلہ میں یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں اور ان حقوق کی ادائیگی میں کسی قسم کی کمزوری کوتاہی نہیں کر رہے اور وہ عورت اپنے میکے چلی گئی، کچھ عرصہ میکے بیٹھنے کے بعد اب وہ خلا کا مطالبہ کر رہی ہے، تو آپ کو چاہیے اولاً اس خاندان سے، اپنی بیوی کے خاندان سے کسی معزز معاملہ فہم آدمی کو آپ بلائیں اور اپنے خاندان کے کسی معزز معاملہ فہم آدمی کو آپ بلائیں، دونوں کے سامنے اپنی بات رکھیں اور خواتین کی جانب سے، بیوی کی جانب سے، اس خاندان سے بھی ایک جو آدمی آئے وہ اس خاتون کی سن کر کم از کم اس خاتون کو ساتھ لے کر آئے، نہیں تو کم از کم اس خاتون کی بات سن کر آئے، اور دونوں خاندانوں کے ان ثالث فریقوں کو چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کا راستہ نکالیں، تعلق کا راستہ نکالیں، جوڑ کا راستہ نکالیں۔ اب اگر جوڑ ممکن نہ ہو، کوشش کی لیکن اس کے باوجود جوڑ ممکن نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ تو ایسی صورت میں سب سے پہلے تو آپ ایک خلا کے مقابلے میں ایک طلاق دے دیں، اور ایک طلاق دینے کے بعد جب 3 ماہواری گزر جائیں گی تو 3 ماہواری گزرنے کے بعد طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اور اس کے بعد اگر کچھ عرصے کے بعد اس عورت کا دماغ درست ہو جائے، اس کو بات سمجھ آ جائے، معاملہ طے پا جائے، کوئی صلح کا راستہ نکل آئے تو دوبارہ نکاح کی تجدید ہوگی، اور دوبارہ نکاح، چونکہ پہلے ایک طلاق واقع ہوئی ہے، طلاق بائن واقع ہوئی ہے، تو اب 2 طلاقوں کا حق شوہر کے پاس موجود ہے، تو نکاح کی تجدید کی جائے گی، دوبارہ نکاح کر کے دوبارہ اب وہ 2 طلاقوں کا حق شوہر پر لوٹ آئے گا، 2 طلاقوں کا اسے حق ہوگا اور 1 طلاق وہ پہلے دے چکا ہے، تو اس طریقے سے معاملہ درست ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ کا سوال یہ تھا کہ نان نفقہ کس کے ذمہ ہے؟ یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں کہ جب آپ عورت کا حق ادا کر رہے ہوں اور وہ عورت خواہ مخواہ اپنے میکے چلی گئی اور واپس آنے کو رضامند نہیں ہے اور خلا کا مطالبہ کر رہی ہے، تو اولاً یاد رکھیں طلاق کے بعد یا شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد جو عدت ہوتی ہے وہ عدت شوہر کے گھر پہ گزاری جاتی ہے، اور اس عدت کے دوران اس عورت کا نان نفقہ شوہر کے باقی ماندہ سے، اگر شوہر فوت ہو چکا ہے تو اس کی ملکیت میں سے، اور اگر شوہر طلاق دے چکا ہے تو طلاق کی صورت میں بھی عدت کے نان نفقہ شوہر پر واجب ہے دوران عدت۔ عدت کے بعد وہ عورت آزاد ہو جائے گی، تو عدت نان نفقہ چونکہ عورت میکے گئی ہے، اور جو مسئلہ آپ نے بیان فرمایا اس مسئلے کی روح سے غلطی عورت کی ہے، وہ گھر آنا نہیں چاہتی، وہاں بیٹھ کے خلا کا مطالبہ کر رہی ہے، تو اولاً عدت جو تھی وہ شوہر کے گھر پہ تھی لیکن یہ میکے چلی گئی، اب اس پر وہ نان نفقے والی ذمہ داری بھی نہیں ہے، یہ نان نفقہ بھی عدت کے دوران عدت کا خرچہ بھی نہیں دے گا۔ ہاں اگر وہ عورت واپس آ جاتی ہے اور شوہر کے گھر پر رہتی ہے
تو ایسی صورت میں نان نفقہ شوہر کے ذمے ہوگا، ورنہ نان نفقہ عدالتی کارروائی کی صورت میں بھی نان نفقہ شوہر کے ذمے نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ دو مسئلے الگ الگ ہیں۔ اگر عورت ناراض ہوئی، میکے چلی گئی، میکے جا کے کچھ عرصہ گزارنے کے بعد اس نے خلع کا مطالبہ کیا، واپس گھر آنے کو تیار نہیں، شوہر کے پاس رہنے کو تیار نہیں، شوہر کے گھر بیٹھنے کو تیار نہیں، ایسی صورت میں اولاً تو اس کو واپس اپنے گھر آنا چاہیے، اس لیے کہ حکم یہ ہے کہ عدت جو گزاری جائے وہ شوہر کے گھر گزاری جائے۔ اور اب اگر وہ شوہر کے گھر نہیں آنا چاہتی تو نان نفقہ جو شوہر کے ذمہ تھا عدت کے دنوں میں، تو وہ شوہر سے وہ ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اس صورت میں شوہر کے حقوق ظاہر ہے وہ آنا ہی نہیں چاہتی۔ اور یاد رکھیں، کوشش کی جائے ان معاملات کے اندر عموماً یہ گفتگو جو اب آئندہ ہم بیان کرنے والے ہیں، یہ ہم پہلے بیان کرتے ہیں، آج کسی وجہ سے آخر میں ہوگی، تو یہ احادیث مبارکہ میں گھروں کو جوڑنے کے لیے، خاندانوں کو جوڑنے کے لیے حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اذا باتت المرأة، جب عورت رات گزارے کسی اور جگہ میں، اور مہاجرت فراش زوجہا، اپنے شوہر کے بستر کے علاوہ، تو لعنت الملائکہ، اس پر فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، حتیٰ ترجع، یہاں تک کہ وہ لوٹ نہ آئے۔ جب تک عورت باہر گزارے گی رات بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے، تو ایسی صورت پر آسمان کے فرشتے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مشکاۃ شریف میں حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں المرأة اذا صلت خمسہا، وہ عورت جو اپنی پاکی کے دنوں میں 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتی ہو، وصامت شہرہا، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھتی ہو، واحسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، واطاعت بعلہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت بھی کرے، تو ایسی عورت کے لیے فرمایا گیا فَلِتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، اس کی مرضی ہے کہ جنت کے دروازوں میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو یہ وہ عورت ہے کہ جو عورت 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے، روزے کی پابندی کرے، اپنی شرمگاہ کی پابندی کرے، اور اپنے شوہر کی اطاعت گزاری کرے، ایسی عورت کے لیے انعام یہ ہے کہ اس کو کتنی بڑی بات ہے کہ کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو کوشش یہ کی جائے، نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق فرمایا کہ اگر سجدہ غیر کو جائز ہوتا تو میں عورت سے کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرو۔ لہٰذا کوشش کی جائے عورت اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے، اور شوہر کو چاہیے وہ اپنی عورت کے حقوق ادا کرے، مل جل کر رہیں، محبتوں سے رہیں، محبتوں میں ہی زندگی گزارنے کا فائدہ ہے، لڑائی جھگڑا کر کے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ زندگیوں میں چین و سکون نصیب فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔